یہ کہانی ہے ریمبو فینٹیسی ورلڈ کی، جہاں ریمبو پرندے ہم آہنگی کے ساتھ پرواز کر رہے تھے تو آسمان رنگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ اپنی پیاری ملکہ آئرس کی سالگرہ منا رہے تھے، جس نے مہربانی اور حکمت کے ساتھ ان پر حکمرانی کی۔ آئرس ایک شاندار مورنی تھی جس کے پر ہر رنگ کے ساتھ چمک رہے تھے۔ وہ تمام پرندوں کی طرف سے تعارف کی جاتی تھی جو اسے ایک دوست اور محافظ سمجھتے تھے۔ آئرس کے پاس ایک خاص تحفہ تھا، وہ اپنے پروں سے جادو بنا سکتی تھی۔ وہ انہیں شفا دینے، جادو کرنے، بات چیت کرنے اور خوبصورت چیزیں تخلیق کرنے کے لیے استعمال کر سکتی تھی۔ وہ اپنے جادو کو اپنی رعایا کے ساتھ بانٹنا پسند کرتی تھیں اور اکثر ان کے گھروں میں جاتی تھیں، جس سے خوشی اور سکون ملتا تھا۔ وہ خاص طور پر نوجوان پرندوں سے محبت کرتی تھی جو اسے ایک رول ماڈل اور سرپرست کے طور پر دیکھتے تھے۔ اس کے پسندیدہ نوجوان پرندوں میں سے ایک لیلی تھی، جو ایک متجسس اور مہم جوہنگ برڈ تھی۔ لیلی آئرس کے جادو سے متاثر تھی اور اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی۔ وہ اکثر آئرس کا پیچھا کرتی تھی، اس سے سوالات پوچھتی تھی اور اس کے کام کو دیکھتی تھی۔ آئرس نے لیلی کی صلاحیت کو دیکھا اور اسے لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے لیلی کو جادو کی بنیادی باتیں سکھائیں اور اسے تلاش کرنے کی اور تجربات کرنے کی ترغیب دی۔ لیلی آئرس کی وجہ سے بہت خوش تھی اور جلد ہی اس کی سب سے وفادار شاگرد بن گئی۔ وہ ہر روز اپنے جادو کی مشق کرتی تھی اور بہت بڑا وعدہ دکھاتی تھی۔ وہ پھولوں کو کھلوا سکتی تھی، کوسوں قزا بنا سکتی تھی اور یہاں تک کہ کسی بھی دوسرے پرندے کے مقابلے میں تیزی سے اڑ سکتی تھی۔ وہ آئرس کو متاثر کرنے اور شکریہ ادا کرنے کے لیے بے تاب تھی۔ ایک دن آئرس نے لیلی کو بتایا کہ اس کے پاس اس کے لیے ایک خاص سرپرائز ہے۔ وہ اسے ایک پوشیدہ وادی میں لے گئی جہاں ایک بڑی جھیل سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ جھیل ہر قسم کے درختوں اور پھولوں سے بھری ہوئی تھی، جس سے پرندوں کے لیے جنت بن گئی تھی۔ آئرس نے لیلی کو بتایا کہ یہ اس کا خفیہ باغ تھا جہاں وہ آرام کرنے اور مقابلہ کرنے آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی دوستی کی علامت کے طور پر اسے لیلا کے ساتھ بانٹنا چاہتی ہیں۔ لیلی خاموش تھی، اس نے اتنی خوبصورت چیز کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے آئرس کا شکریہ ادا کیا اور اسے گلے لگایا۔ آئرس مسکرائی اور اسے باغ سے لطف اندوز ہونے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ وہ جلد ہی واپس آ جائے گی اور پرواز کے لیے لیلی نے باغ کی تلاش کی۔ مناظر اور آوازوں کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس نے ہر شکل اور سائز کے پرندوں کو دیکھا جن میں سے کچھ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس نے انہیں گاتے اور گپ شپ کرتے سنا اور ان کی گفتگو میں ان کا ساتھ دیا۔ لیلی کو خوشی اور اپنائیت کا احساس ہوا۔ لیلی نے ایک چھوٹا تالاب دیکھا جہاں ایک ہنس خوبصورتی سے تیر رہی تھی۔ ہنس نے اسے دیکھا اور شائستگی سے اس کا استقبال کیا اور اسے اپنا تعارف سوان کے طور پر کرایا۔ لیلی نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ وہ آئرس کی طلبہ ہے۔ سوان نے سر ہلایا اور کہا کہ وہ آئرس کو اچھی طرح جانتی ہے۔ اس نے کہا کہ آئرس ایک عظیم ملکہ اور ایک عظیم اچھی دوست ہے۔ لیلی نے اتفاق کیا اور بتایا آئرس نے اسے وہ سب کچھ سکھایا تھا جو وہ جانتی تھی، اور وہ سوان مسکرائی اور کہا کہ تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں آئرس بطور استاد ملی۔ انہوں نے کہا کہ آئرس کے پاس ایک نایاب اور طاقتور جادو تھا جس کا مقابلہ بہت کم پرندے کر سکتے تھے۔ لیلی نے سوان سے پوچھا کہ اس کا اس سے کیا مطلب ہے۔ سوان نے وضاحت کی کہ آئرس کا جادو اس کے پروں سے آیا تھا جو توانائی اور روشنی کا ذریعہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئرس کے
पर मुनफरद थे और किसी दूसरे परिंदे में इसका जादू नहीं था। उन्होंने बताया कि आयरस के पर एक तोहफा और जिम्मेदारी है। लिली ने दिलचस्पी से सुना और स्वान से पूछा कि वो आयरस के जादू के बारे में इतना कैसे जानती है। स्वान ने कहा कि वो आयरस की सबसे पुरानी दोस्त थी और वो एक साथ पले बड़े थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सी मुहिम जोई और बहुत सी राजों का एतराफ़ किया। इसने कहा कि वो आयरस को किसी से भी बेहतर जानती है और वो इससे बहुत प्यार करती है। लिली हसद में मुब्तला हो गई। वो हैरान थी कि आयरस ने उसे स्वान के बारे में कभी क्यों नहीं बताया। क्या स्वान उससे ज्यादा मोहब्बत करती है? क्या आयरस के कोई और दोस्त हैं जिनके बारे में वो नहीं जानती? लिली ने सोचा कि स्वान कहीं उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रही। लिली ने स्वान को आजमाते हुए कहा कि क्या वो आयरस के परों को देख सकती है और इन्हें छू सकती है। उसने कहा कि वो मुतजस्सिस थी और वो इनके परों में मजीद जानना चाहती थी। स्वान ने हिचकिचाहट का मुजाहिरा करते हुए कहा कि आयरस के पर बहुत कीमती हैं और वो इन्हें किसी को दिखाना पसंद नहीं करती है। लिली स्वान के पीछे पड़ गई और कहा कि प्लीज मुझे वो पर दिखा दो, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बहुत मिन्नतों के बाद स्वान राजी हो गई। स्वान लिली को एक बड़े दरख्त की तरफ ले गई जहां शाखों के दरमियान एक आरामदायक घोंसला छुपा हुआ था। स्वान ने लिली को समझाया कि किसी भी चीज में खलल नहीं डालना। लिली ने सर हिलाया और स्वान के पीछे घोंसले में चली गई। उसने पंखों का एक देखा जो कौसो कसा के रंग और सितारों की तरह दिखते थे। उसने सबसे खूबसूरत चीज देखी जो इसने कभी नहीं देखी थी। उसे खौफ और हसद की लहर महसूस हुई। वो इन्हें छूना चाहती थी और इन्हें महसूस करना चाहती थी। लिली इन्हें हासिल करना चाहती थी और वो आयरस बनना चाहती थी। इसने अपना हाथ बढ़ाया और मिट्टी भर पंख पकड़े। उसे एक सदमा और दर्द महसूस हुआ। उसने एक चीख और गड़गड़ाहट सुनी और अपना वादा तोड़ दिया और सब तबाह कर दिया। आयरस लिली पर बेहद गुस्सा थी, पर आयरस ने लिली को माफ कर दिया क्योंकि वो एक मेहरबान और सखी मलका थी। वो समझती थी कि लिली मुतजस्सिस और पुरजोश थी और उससे गलती हो गई है। और आयरस ने बाग में अमन बहाल वापस कर दिया और वो अब भी लिली से मोहब्बत करती थी और वो अब भी उसकी बेहतरीन दोस्त थी। मज़ीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।